بڑے بے اثر ہو گئے سب حرف نوا تیرے بعد، کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد۔ تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کو پہچان نہ پائے، ایسی بدلی کوچے کی فضا تیرے بعد۔ اور تو کیا کسی پیماں کی حفاظت ہوتی، ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد۔ قائد اعظم محمد علی جناح۔ میں جب بھی ان کے بارے میں کچھ لکھنے کی ہمت کرتا ہوں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور شرمندگی سے میرا سر جھک جاتا ہے، اور خود سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم نے بحیثیت پاکستانی اپنا وہ فرض نبھایا جس کا تقاضا قائد اعظم نے ہم سے کیا تھا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو وہ اقدار منتقل کیے جن کا تذکرہ و عمل قائد اعظم نے کیا؟ کیا آج کا پاکستان قائد و اقبال کا پاکستان ہے؟ اگر آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے تو آواز آئے گی کہ نہیں، ہمیں پھر سے وہی کوشش و جدوجہد کرنی ہے جو قائد اعظم نے کی۔ قائد اعظم کو بامشکل 11 مہینے زندگی نے دیے۔ ان 11 مہینوں میں قائد اعظم نے پاکستان کے مسائل کو احسن طریقے سے حل کیا۔ حصول پاکستان 20ویں صدی کا معجزہ ہے جو قائد اعظم نے انجام دیا۔ قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان کا قیام اس لحاظ سے بھی انوکھا ہے کہ ایک بنے بنائے ملک کو تقسیم کر کے ایک نئی اسلامی مملکت تشکیل دی گئی۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم کا تقرر بطور گورنر جنرل پاکستان ہوا۔ اگست کو قائد اعظم نئی مملکت پاکستان کا کاروبار سنبھالنے دہلی سے کراچی تشریف لائے۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس میں قائد اعظم کو اس کا صدر مقرر کیا گیا۔ گورنر جنرل کی حیثیت کے عہدے کا حلف لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عبدالرشید نے لیا۔ چوں ہی قائد اعظم نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا تو انہیں 31 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس روز قائد اعظم نے قوم کے نام اپنے خطاب میں کہا تھا کہ اس موقع پر میرے ذہن میں ان دلیروں اور مجاہدوں کا خیال بھی موجود ہے جنہوں نے پاکستان کا حصول ممکن بنانے کے لیے اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیں۔ بھارت میں بسنے والے 4 کروڑ مسلمانوں کے بارے میں قائد اعظم نے فرمایا کہ ہمارے ان بھائیوں کو جو بھارت میں اقلیت بن چکے ہیں، یقین رکھنا چاہیے کہ ہم انہیں نظر انداز یا فراموش نہیں کریں گے۔ مجھے تسلیم ہے کہ بڑے صغیر کے مسلم اقلیت والے صوبوں نے ہی قیام پاکستان کی جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ ان کو نئے اور مشکل حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا، کیونکہ ہندو ان سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی حمایت کی۔ نئی حکومت کے ساتھ ہی بہت سے مسائل بھی آئے۔ قائد اعظم نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ان مسائل پر قابو پانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے ملک کو اپنے اسٹیٹ بینک کے قیام کی ضرورت تھی، جس پر فوری توجہ دی گئی۔ لہٰذا 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، اس بینک کے آغاز کا مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان معاشی استحکام حاصل کرے۔ اس بینک کا سرمایہ 3 کروڑ تھا، جس میں حکومت پاکستان کے 51% حصص تھے۔ بینک کے ہر حصے کی تمام رقم کلی طور پر ادا شدہ ہے۔ یہ مرکزی بینک بے حد مضبوط تھا اور اس کا قیام قائد اعظم کی بصیرت کی بین دلیل ہے۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں مولوی تمیز الدین کو اسپیکر منتخب کیا گیا۔ اجلاس میں یہ طے پایا کہ ابھی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو بعض ترامیم کے ساتھ حکومت پاکستان کے آئین کی شکل دی جائے۔ اس کے تحت گورنر جنرل کو احکام جاری کر کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کی دفعات اپنانے کا اختیار ہوگا، اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے گورنر جنرل نے پاکستان کے عبوری آئین 1947 کو نافذ کیا۔ 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی نے پرچم پاکستان کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے وجود میں آتے ہی مہاجرین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حیدرآباد کے سرمایہ کار اور بعد میں وزیر اعظم بننے والے میر لائق علی کہتے ہیں کہ میں ستمبر 1947 کے شروع میں قائد اعظم سے ملا۔ میں نے اپنی زندگی میں مسٹر جناح کو کبھی اتنا جذباتی نہیں دیکھا جتنا وہ اس دن نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہوائی اڈے سے آئے ہو، کیا آپ نے مہاجرین کی حالت دیکھی ہے؟ تو یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے۔ یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں۔ حکومت نے سرحدی مقامات پر ان کے لیے کیمپ لگائے اور ان کی آبادکاری کا انتظام کیا۔ مسلمان مہاجرین کی تعداد 53 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ تاہم حکومت نے مہاجرین کو آباد کرنے میں کافی سرگرمی دکھائی اور انہیں غیر مسلموں کی متروکہ جائیداد الاٹ کر دی۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی سنگین قسم کے اقتصادی مسائل نے سر اٹھایا۔ قائد اعظم نے اپنی فہم و فراست سے ان مسائل کو حل کیا۔
اس کے علاوہ قائد اعظم کو اس بات کا بخوبی ادراک تھا کہ سول سروس مملکت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس لیے قیام پاکستان کے ساتھ ہی اس کی تعمیری نو پر خصوصی توجہ دی گئی۔ کئی محکمہ جات کی تقسیم اور ان کے انتظام کے سلسلے میں چودھری محمد علی کا پیش کیا ہوا خاکہ قبول کر لیا گیا اور مختلف محکموں کے باہمی روابط کے لیے سیکرٹری جنرل کا عہدہ قائم کیا گیا۔ وقتی طور پر تجربہ کار انگریز افسروں کی خدمات بھی حاصل کی گئی۔ سندھ کے سوا باقی صوبوں کے گورنر بھی وقتی طور پر انگریز ہی رہے۔ عمارات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کراچی میں ٹین سے شیڈ تعمیر کیے گئے، جن میں سرکاری دفاتر کام کرنے لگے۔ آغاز کار میں بالکل بے سر و سامانی کی حالت تھی اور انتظامیہ نے اس قسم پرسی اور ناگفتہ با حالت کو بڑی مردانگی سے مقابلہ کیا۔ دراصل قائد اعظم کی شاندار قیادت نے قوم کو عزم و حوصلہ عطا کیا۔ تقسیم ملک کے وقت عالمی اداروں کی رکنیت بھارت کے حصے میں آئی تھی، لہٰذا پاکستان کے قیام کے فوراً بعد اقوام متحدہ کی رکنیت کی درخواست دی گئی۔ ستمبر 1947 میں اقوام متحدہ نے پاکستان کو رکنیت دے دی۔ نیز پاکستان اقوام متحدہ کے باقی اداروں کا رکن بھی بن گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی شمولیت کے خلاف افغانستان نے ووٹ دیا کیونکہ اس کی پالیسی پر پختونستان کے پروپیگنڈے کو بڑھانا تھا۔ قائد اعظم کو بخوبی ادراک تھا کہ قیام پاکستان کے بعد جس معاشی بدحالی کا سامنا ہے اس کا حل تلاش کرنا انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے، لہٰذا آپ نے 16 جون 1947 کو پاکستان فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا، جس میں عوام الناس اور مسلمان تاجروں نے کشادہ دلی سے عطیات جمع کروائے، جن کے باعث بھارت کا پاکستان کے اثاثہ جات روک کر حکومت پاکستان کو ناکام بنانے کا ناپاک ارادہ خاک میں مل گیا اور ہندو بنیے کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ متحدہ ہندوستان میں ریلوے کے 9 سسٹم تھے، جن میں سے صرف 2 سسٹم پاکستان کے حصے میں آئے، جن کی حالت ابتر تھی۔ اس کے علاوہ وہ کل انجنوں کا 5.6%، کل مسافر گاڑیوں کا 17.5% اور مالی گاڑیوں کا 3% ہمارے حصے میں آیا۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد ریلوے نظام کی بحالی اور توسیع پر توجہ دی گئی۔ اس مقصد کے لیے 8.50 کروڑ صرف کیے گئے۔ 157 کلومیٹر طویل ریلوے لائن بچھائی گئی۔ 122 کلومیٹر تنگ پٹری کو چوڑی پٹری میں تبدیل کیا گیا۔ اس طرح پاکستان ریلوے کے ادارے نے ترقی کی جانب سفر شروع کیا۔ پاکستان کا پہلا بجٹ مارچ 1948 کو پیش کیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں افراط زر اور عالمی منڈیوں میں مقبولیت حاصل نہ کرنے کی جو اندیشے ظاہر کیے جا رہے تھے وہ ریت کے گھروندے ثابت ہوئے اور پاکستان نے معاشی اور مالی میدان میں بے پناہ ترقی کی۔ ملک میں عدالتی اور انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت فیڈرل کورٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، جو بعد ازاں سپریم کورٹ کہلائی۔ یہ عدالت لاہور میں قائم ہوئی۔ مئی 1948 میں دستور ساز اسمبلی نے کراچی کو وفاقی شہر قرار دینے اور صوبہ سندھ سے علیحدہ کرنے کی قرارداد منظور کی۔ اس مسئلے میں سندھ مسلم لیگ کی رائے مختلف تھی۔ سندھ اسمبلی 2 فروری 1948 کو اس کی مخالفت میں ایک قرارداد منظور کر چکی تھی اور سندھی لیڈر اس مسئلے پر صوبائی تعصبات کو ہوا دے رہے تھے۔ قائد اعظم نے سندھی رہنماؤں کو بلایا، انہیں سمجھایا کہ دستور ساز اسمبلی پاکستان کا اعلیٰ ترین ادارہ ہے، لہٰذا اس کے فیصلے کو باخوشی قبول کر لینا چاہیے۔ نیز کراچی کا دارالحکومت بننا سندھ کے مفاد میں ہے۔ اس طرح قائد اعظم کی مداخلت کے باعث یہ تحریک ختم ہو گئی جو سندھی لیڈروں نے شروع کرنی تھی۔ 23 جولائی 1948 کو ایک آرڈیننس کے اجرا سے کراچی کے حدود و رقبہ 567 مربع میل مقرر کیا گیا اور اس شہر کو مرکزی شہر قرار دے دیا گیا۔ سندھ کے دفاتر چند ماہ کے بعد حیدرآباد منتقل کر دیے گئے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم کو صوبائی حکومتوں کی تشکیل نو پر بھی غور و خوض کرنا پڑا۔ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر خان صاحب نے سابقہ کانگریسی روش ترک کرنے سے انکار کر دیا اور کھلم کھلا پختونستان کا پروپیگنڈا کرتے رہے، لہٰذا 22 اگست 1947 کو قائد اعظم نے خان صاحب کی وزارت برطرف کر دی اور خان عبدالقیوم خان نے وزیر اعلیٰ کا منصب سنبھال لیا۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر خان صاحب نے پاکستانی پرچم کو سلامی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ قائد اعظم بلوچستان کے صوبے اور سرحدی قبائل کے معاملے میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ جولائی 1948 میں جب قبائلی امور کی علیحدگی وزارت کا قیام عمل میں لایا گیا تو قائد ذی وقار نے براہ راست نگرانی کا فیصلہ کیا، حالانکہ قائد کی طبیعت اس وقت بے حد ناساز تھی۔ قائد نے قبائلیوں کے قومی جذبات کو ہمیشہ سراہا اور ان کی معاشی ترقی میں دلچسپی لیتے ہوئے بھارت یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کو پٹھان کے علاقوں سے محروم کر دیا جائے۔
تاہم قائد اعظم کی مدبرانہ حکمت عملی کے نتیجے میں بھارت کی کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکی اور قبائلیوں کی پاکستان سے محبت و وفاداری میں کوئی فرق نہ آیا۔ مشرقی بنگال میں ہندو اقلیت کا خاصا اثر و رسوخ حاصل تھا۔ انتظامیہ میں انہیں زیادہ اعلیٰ عہدے حاصل تھے۔ بنگالی ہندوؤں کی وفاداریاں اب بھی بھارت کے ساتھ تھیں، اس لیے وہ داخلی انتشار کا موقع ڈھونڈ رہے تھے، لہٰذا وہاں لسانی تنازع پیدا کیا گیا۔ مشرقی بنگال میں یہ مطالبہ اٹھایا جانے لگا کہ بنگالی زبان کو اردو کے برابر درجہ دیا جائے اور اسے قومی زبان تسلیم کیا جائے۔ اس معاملے کی چھان بین کے لیے مارچ 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے مشرقی پاکستان کا دورہ کیا۔ قائد اعظم نے مقامی حالات کا جائزہ لے کر 21 اگست 1948 کو ڈھاکہ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو کے سوا کوئی دوسری زبان نہیں ہوگی۔ جو لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ ایک سرکاری زبان کے بغیر کوئی قوم نہ متحد ہو سکتی ہے نہ چل سکتی ہے۔ 26 مارچ 1948 کو قائد اعظم نے چٹاگانگ کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران میں مسلم لیگ کا داخلی انتشار بھی ظاہر ہوا۔ محمد علی بوگڑا خواجہ ناظم الدین کے خلاف محاذرائی میں مصروف تھے۔ قائد اعظم نے انہیں برما میں سفیر مقرر کر کے بھیج دیا تاکہ مسلم لیگ میں اتحاد قائم رہے۔ بابائے قوم شعبہ تعلیم کی ترقی کے لیے خواہاں تھے۔ وہ نئی نسل کی تربیت ایک آزاد مسلمان قوم کے افراد کی حیثیت سے کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے 27 نومبر 1947 کو کل پاکستان تعلیمی کانفرنس منعقد کراچی کے نام ایک پیغام میں فرمایا کہ تعلیم اور صحیح قسم کی تعلیم کی اہمیت سب پر واضح ہے۔ ایک صدی سے زائد عرصے تک غیر ملکی تسلط کا یہ قدرتی نتیجہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی تعلیم پر مناسب توجہ نہیں دی گئی۔ مگر ہمیں حقیقی تیز رفتار اور نتیجہ خیز ترقی کرنی ہے تو ہمیں تعلیم کے مسئلے پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں اپنی تعلیمی پالیسی اور پروگرام کو ایسے خطوط پر چلانا ہے جو ہمارے لوگوں کے مزاج کے مطابق ہوں، جو ہماری تاریخ اور ثقافت سے ہم آہنگ ہو اور جو دنیا بھر میں ہونے والے وسیع تر ترقیوں اور جدید تقاضوں کے مطابق ہو۔ قیام پاکستان کے بعد بابائے قوم نے پوری قوم سے اپیل کی کہ وہ ملکی معیشت کی بحالی کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں۔ قیام پاکستان کے 5 ہفتے بعد آپ نے ویلکا ٹیکسٹائل ملز کا افتتاح کیا۔ 2 فروری 1948 کو انہوں نے بنگال آئل ملز کراچی کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر نئے کارخانے کا مطلب ہے پاکستان کی معاشی استحکام اور عوامی خوشحالی کی شاہراہ پر ایک اور قدم۔ قائد اعظم نے صنعت کار طبقے کو تحفظ فراہم کیا۔ نتیجہ بمبئی، احمد آباد اور دیگر بھارتی شہروں سے مسلمان صنعت کار پاکستان کا رخ کرنے لگے۔ اس طرح بھارتی ہندوؤں کی یہ امید خاک میں مل گئی کہ پاکستان بہت جلد معاشی طور پر تباہ ہو کر بھارت کے ساتھ الحاق پر مجبور ہو جائے گا۔ اگرچہ بابائے قوم اپنی زندگی میں پاکستانی نظام حکومت کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہ کر سکے، تاہم ان کے فرمودات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں کس طرح کا نظام نافذ کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میرا یہ ایمان ہے کہ ہماری نجات اس میں ہے کہ ہم ان بیش بہا اصولوں کی پیروی کریں جو ہمارے عظیم و مرتبت قانون دہندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وضع کر دیے ہیں۔ آئیے ہم اپنی جمہوریت کی احساس اچھے اسلامی تصورات و اسلام اصولوں پر قائم کریں۔ ہمارے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے امور حکومت باہمی مشوروں سے طے کیا کریں۔ فروری 1948 میں پاکستان کے آئین کے حوالے سے قائد اعظم نے فرمایا، ابھی پاکستان کا دستور تیار کرنا باقی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس دستور کی آخری شکل کیا ہونے والی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ جمہوری طرز کا ہوگا اور اسلام کے ضروری اصولوں پر مشتمل ہوگا۔ آج بھی اسلامی اصول زندگی کے مسائل پر اس طرح منطبق ہوتے ہیں جیسے کہ 1300 سال قبل ہوئے تھے۔ اسلام اور اس کے تصورات نے ہم کو جمہوریت کا سبق دیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے، لیکن آج کا پاکستان دیکھتے ہوئے صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ریاست در ریاست پل رہی ہے، کف افسوس قائد مل رہا ہے۔ میری دھڑکن میرے لب بے صدا ہیں، میرے سینے پہ لشکر چل رہا ہے۔